الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم سامعین اکرام، آج کے اس درس میں ہم آپ لوگوں کو 5 اہم باتیں ذکر کریں گے جو ہمارے زندگیوں کو تبدیل کرنے والی ہے، لیکن ضروری بات یہ ہے کہ ہم عمل کی نیت سے سنیں، صحیح سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آنے والا ہے جبکہ میری امت کے لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے جن سے محبت نہیں کرنی چاہیے، اور ایسی 5 چیزوں کو فراموش کر دیں گے، بھلا دیں گے جنہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یعنی جن 5 چیزوں سے محبت نہیں کرنی چاہیے گے، جن 5 چیزوں کو نہیں اپنانا چاہیے، جن 5 چیزوں پر عمل نہیں کرنا چاہیں گے، یہ لوگ ان چیزوں کو تو محبوب رکھیں گے، ان پر عمل بھی کریں گے، ان کو اپنائیں گے بھی، لیکن جن چیزوں کو عمل کرنا ہے، جن کے ساتھ محبت رکھنا ہے، ان کو پس پش ڈال دیں گے، ان کو فراموش کر دیں گے، ان کو بھلا دیں گے۔ نمبر 1 ان میں سے یہ ہے کہ دنیا کو تو بے طرح چاہیں گے اور آخرت کو دل سے بھلا دیں گے۔ تو آخرت کو بھلانے والی چیز نہیں ہے، آخرت تو چاہنے والی چیز ہے، اور آخرت تو یاد رکھنے والی چیز ہے، آخرت کے لیے عمل کرنے والی چیز ہے، لیکن یہ لوگ دنیا کو ترجیح دیں گے اور آخرت کو بھلا دیں گے۔ دوسری چیز، وہ اپنے فانی مکانات سے لو لگائیں گے اور قبر کی وحشتوں کو بھول جائیں گے۔ میرے دوستو، میرے پیارو، اصل مکان تو ہمارا ہے، وہ قبر ہے۔ دنیا میں لوگ فخر کرتے ہیں ہمارا مکان بڑا ہے، کوئی تنگ مکان میں رہتا ہے، کوئی تنگ مکان میں رہتا ہے، وہ یہی شکایت کرتا رہتا ہے کہ ہمارا مکان تو تنگ ہے، لیکن قبر کو بھول گئے ہیں کہ اصل ہمارا گھر اور ہمارا اصل مکان وہ قبر ہے، اور وہ کتنی تنگ جگہ ہے، وہ کتنی چھوٹی جگہ ہے کہ آدمی ادھر ادھر نہ ہو سکے، اٹھ کر بیٹھ نہ سکے صحیح طور پر، اٹھ کر کھڑا نہ ہو سکے، پھر اتنی من و مٹی کے نیچے کیا حشر ہوگا۔ تو اس قبر کی وحشتوں کو، قبر کی سختیوں کو، قبر کی تنگی کو یہ ہم بھول بیٹھے ہیں، اور دنیا کے فانی مکانات کے ساتھ ہم نے محبت لگا بیٹھی ہے، ہم نے محبت کر بیٹھے ہیں۔ نمبر 3 بات، مال و دولت پر بری طرح ریچیں گے اور قیامت کے حساب کتاب کو یاد نہ رکھیں گے۔ یعنی مال کی محبت ہمارے دلوں میں بس گئی ہے اور قیامت کا حساب ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ مال ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو کیسے آتا ہے، حلال طریقے سے آتا ہے یا حرام طریقے سے آتا ہے۔ پھر خرچ کرنے میں بھی یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ مجھے اس میں خرچ کرنا جائز ہے شرعاً یا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ قیامت کے دن مال کے بارے میں اسی طرح کا سوال ہوگا، من این اکتسب وفیما انفق، کہاں سے یہ مال حاصل کیا اور کہاں پر خرچ کیا۔ یہ 2 اہم سوال قیامت کے دن ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مال حاصل کرتے وقت بھی سوچنی چاہیے کہ یہ مال اس طریقے پر ہمیں حاصل کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ خرچ کرنے کے موقع کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ اس موقع پر ہمیں خرچ کرنا شرعاً صحیح ہے اور یا نہیں ہے۔ چوتھی بات جو ہے، اہم بات ہے، اپنے بال بچوں سے تو والہانہ محبت کریں گے اور فردوس بریں کے حوران جمیل کو فراموش کر دیں گے۔ یعنی بال بچوں کی محبت کی وجہ سے آخرت کے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ منازل، اپنی بیوی کی محبت کی وجہ سے حوران جمیل جنت کی بہشت کی حور عین کو بھول جائیں گے، اور ادھر دنیا کی محبت، دنیا میں رہنے والوں کی محبت، آخرت کی محبت اور آخرت میں انعامات کی محبت کو بھلانے والی چیز ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا عارضی ہے، دنیا میں بسنے والے سارے عارضی ہیں، سارے فانی ہیں، تو ان کے محبت کے بجائے آخرت کی محبت کو ہم ترجیح دیں۔ 5ویں بات، اپنی ذات سے تو عشق کریں گے مگر بھولے سے بھی خدا کا نام نہ لیں گے۔ یعنی اپنی ذات سے محبت ہوگی، سب کچھ اپنے لیے کر بیٹھیں گے، لیکن اللہ کا نام یاد نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اس کی اطاعت کا حکم ہے، ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہمیں ذات پروری کے لیے نہیں، اپنے جسم کو پالنے کے لیے نہیں، اپنے گھر کو پالنے کے لیے نہیں، اپنے اہل عیال کو پالنے کے لیے نہیں، گھر بنانے کے لیے نہیں، مکانات بنانے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
یہ تو تمہارے اسباب ہیں، اصل تمہاری پیدائش جو ہے وہ کس چیز کے لیے ہو گئی ہے، کس چیز کے لیے کی گئی ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالک کی حقیقی کو پہچانیں اور ہر وقت اس کا دل میں اور ظاہری طور پر باطنی طور پر اس کی یاد ہمارے دل میں ہو۔ ایسے بدبخت مجھ سے الگ ہیں اور میں اس سے بیزار ہوں۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بدبخت لوگ جو ان 5 چیزوں کی وجہ سے ان اہم 5 چیزوں کو بھول جاتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں، میں ان سے بیزار اور دور ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت میں سے نہیں ہے، میں ان سے بیزار ہوں اور دور ہوں، ان سے میرا کوئی تعلق نہ ہوگا اور وہ ہر جگہ ناکام و نامراد ہوں گے۔ ابھی ہم اگر سوچیں کہ آج ہم ناکام اور نامراد کیوں ہیں، تو ہمارے پیچھے یہی اسباب ہوں گے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو فراموش کر دیا ہے، ہم نے دنیا سے ہم نے محبت کی ہے، آخرت کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، دنیا کی چیزوں کو ہم نے آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی ہوئی ہے، دنیا کے مکانات کو ہم بناتے ہیں، اپنے قبر کو ویران کرتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، مال و دولت کو ہمارے دلوں میں جگہ پکڑی ہوئی ہے اور قیامت کے حساب کو ہم نے بھلا دیا ہے، اپنے بال بچوں سے والہانہ محبت ہے اور فردوس جنت کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، دنیا کی چیزوں کے ساتھ عشق و محبت ہے اور اپنے خدا کا نام تک یاد نہیں، ہمیں خدا کا نام پورے دن میں بھی ہمیں کبھی ذکر نہیں آتا۔ تو ان 5 چیزوں کی وجہ سے جب تک ہم اسی طرح رہیں گے، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر ہم عمل نہیں کریں گے، تو ہم اسی طرح ہر جگہ اور ناکام اور نامراد ہوں گے۔ تو اس ناکامی کو دور کرنے کے لیے، اس نامرادی کو دور کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جن چیزوں سے محبت کرنے کا حکم ہے ان کے ساتھ محبت کریں، اور جن سے ہمیں بیزار رہنے کا حکم کہا ہے، جن کو اسباب کے درجے میں اختیار کرنے کا کہا ہے، ان کو صرف اسباب کے درجے میں اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔